الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور یوم الدین میں بھی کون کون شامل ہے؟ اب ساری مخلوق کے لیے یوم الدین ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کے جو آثار خدا کریم نے اس میں بتائے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں کہا ہے۔ جو قیامت کے آثار قرآن میں ذکر ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان سارے ہی جو ہے نا کیا ہو جائیں گے، یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، ان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، یعنی آسمان و زمین و پتہ نہیں ہر چیز لپٹ جائے گی۔ یعنی ہماری تو سمجھ سے ہی بالاتر ہے یہ چیزیں کہ یہ کیا سلسلہ ہوگا ہے۔ کام تو صرف انہی انسانوں کے لیے کام ہے، انہی انسانوں کے لیے قیامت برپا ہونی ہے، تو پورے جہان کو تلپٹ کرنا جو ہے، آسمان و زمینوں کو دیکھیں گے کہ پہاڑ چل رہے ہیں، اور یہ آپ کو آسمان ایسے لگے گا کہ جیسے اس میں شگاف پڑ گئے ہیں، اور یعنی ہر چیز توڑ دی جائے گی اور ختم کر دی جائے گی، جیسے قرآن میں ذکر ہے یہ باتیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، پہلے انسانوں کے لیے قیامت تو اسی زمین میں ہی برپا ہو سکتی ہے، انسانوں کی حاضری تو ادھر بھی ہو سکتی ہے، سارے انسانوں کو ایک لائن میں لگا سب کو اکٹھا کر دیں ایک جگہ پہ، یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے آسمانوں کو زمینوں کو لپیٹ دینا، بالکل ہوا بنا کہا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا، یعنی ہر چیز تقریباً اپنے اس وجود سے ہٹ جائے گی، اور جیسے کہ کہا ہے کہ ترى الارض غیر الارض یوم یکون الارض غیر الارض، اس طرح کی آیت ہے ایک کہ آپ زمین کو کوئی اور زمین پائیں گے، یہ والی زمین آپ کو نہیں نظر آئے گی، زمین پوری کی پوری تبدیل ہو جائے گی۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کوئی اور ہی چیز ہے، اور یہ کائناتی حقیقت ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں شاید، جیسے کہ اکثر ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے صرف برپا، تبھی تو ہم اتنے اس میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک اس پورے خدا کے مخلوق کا ایک مجموعی طور پر ایک عمل ہے، ایک کائناتی عمل ہے، اور یہ جو خدا کریم نے ہمیں بتایا ہے صرف یہ ہے کہ اس کائناتی عمل میں جیسے کہ پیچھے سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کائناتی عمل ہم ہر روز دیکھنی ہے، سارا جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، یہ چیز اس طرح ہو رہی ہے، وہ چیز اس طرح ہو رہی ہے، پہلے اس طرح تھی پھر اس طرح بن گئی پھر اور بن گئی، پھر یہ کائناتی عمل ہو رہا ہے۔ انسانوں کا بھی ایک زندگی کا سٹیپ ہے، وہ پہلے مٹی میں ہوتے ہیں، مٹی کا حصہ ہوتے ہیں، پھر انسانوں میں آ جاتے ہیں، پھر انسانوں میں دوسرے انسانوں میں، اور پھر دوبارہ زندگی میں آ جاتے ہیں، اور زندگی میں ایکشن اور ری ایکشن یا عمل اور رد عمل کے طور پر بہت سارے کام ایک انسان کر جاتا ہے، اور پھر آخر میں مٹی کا حصہ بن جاتا ہے اس کا یہ وجود۔ پھر کیا ہونا ہے؟ بس یعنی اس جیسے کہ عام دوسرے، جیسے آپ یوں لے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، پہلے مٹی تھا، پھر تبدیل ہو کے لوہے کا ٹکڑا، اس کو یعنی نکالا گیا، صاف کیا گیا، لوہا اس میں سے لیا گیا، لوہا بنا دیا گیا، پھر لوہا استعمال ہوا، چیزیں بنی، مختلف چیزیں، پھر استعمال ہونے کے بعد ایک زندگی گزاری اس نے، پھر دوبارہ اس کو زنگ لگا اور خراب ہو گیا، اور آخر میں سالہ سال کے بعد دوبارہ مٹی میں شامل ہو گیا۔ ایک کائناتی عمل ہے، ہمارا بھی اسی طرح ایک کائناتی عمل میں ہم شامل ہیں، اور پھر آگے جا کر صرف اتنا خدا کریم نے باقی چیزوں سے ہمیں مختلف رکھا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں روح دیا ہے، کہا ہے کہ آپ اپنی جو یہ فیٹ ہے یا اپنی تقدیر ہے یا اپنا جو آئندہ ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز انہوں نے بننا ہے وہ خود بخود ہی ادھر شفٹ ہو جائیں گی اپنے عمل اور رد عمل میں، لیکن انسانوں کو کہا کہ آپ اپنا فیوچر ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ میں روح ہے، اور روح کیا ہے؟ اچھائی طلب ہے۔ روح کیا ہوتی ہے؟ وہ چاہتی ہے سوق، سکون، سہولت، آسانی، عیش، عشرت، لذت، یہ ساری اچھائیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری کو یہ چاہتے ہیں۔ تو خدا کریم نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، تمہارے لیے آپشن ہے، تم ادھر ایسا کرو تو آگے تمہارا راستہ ادھر مڑ جائے گا، اور اگر ابھی سے سیٹنگ ایسی رکھو کہ تمہارا راستہ یہ بنے، اور اگر سیٹنگ دوسری رکھو گے تو راستہ دوسرا خود بخود ہی ہونا ہے، تم روک بھی نہیں سکتے ہو، جا رہے ہو ادھر۔ تو مالک یوم الدین
تمام مخلوق کے لیے، تمام مخلوق کے لیے وہ مالک یوم الدین۔ آیا آج نہیں ہے؟ یہ یوم الدین جو کہا ہے خدا کریم نے، یوم الدین کیوں کہہ دیا؟ آیا ابھی جو ہے مالک نہیں ہے، وہ اس دنیا کا مالک نہیں ہے، یوم الدین کا ابھی مالک نہیں ہے، یا باقی جہان کا مالک نہیں ہے، جو اس نے کہا کہ مالک یوم الدین؟ یہ اس مقابلے کے لیے کہا ہے کہ یعنی اے انسانوں، آپ کے پاس دو پارٹ ہیں نا زندگی کے۔ ایک پارٹ یہ ہے کہ رب العالمین جو آپ کی یہ زندگی ہے، اور آپ یہ بھی نہ کہ آگے جو آپ کی زندگی ہے وہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی کس کے ہاتھ میں؟ اس حوالے سے کہا کہ اس کا مالک بھی وہی ہے، یعنی رب العالمین جو ہے تو مالک بھی ہے نا۔ عالمین زندہ کو کہتے ہیں، یعنی جو موجود ہیں، جو چل رہے ہیں، جو صحیح ہیں، جو اپنے عمل میں مصروف ہیں، تو یہ عالمین، ہاں جی، کیونکہ ہم اکثر عالمین اسی کو ہی گنتے ہیں جو موجود ہو، جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں، نیست ہو جاتی ہیں، ان کو ہم نہیں بولتے کہ وہ ہیں۔ بس عالمین کا لفظ موجود چیزوں پر آتا ہے، جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، جو نظر آتی ہیں، جو عمل کرتی ہیں، جو اپنی زندگی، مثلا جیسے انسان ہے، اب انسان، زندہ انسانوں کو، جو مرے ہوئے انسان ہے وہ حالانکہ ہے تو وہ بھی ایک عالم ہے، لیکن اب ان کو کوئی گنتا نہیں ہے۔ بس یہ جو پہلا رب العالمین ہے، یہاں خدا کی ملکیت اور خدا کی ربوبیت بتائی گئی ہے ان چیزوں کے لیے جو آج کی زندگی میں موجود ہیں، اور وہاں مالک یوم الدین اس کے مقابلے کے لیے کہا گیا کہ ادھر کا بھی مالک وہی ہے اور ادھر کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آیا آج نہیں ہے، آج کا تو پہلے جو بتا دیا ہے کہ آج کی ربوبیت اس کے ہاتھ میں، تو سمجھے مالک بھی سارا وہی ہے۔